ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ اولیاء کرام کے کشف و کرامات کی نفی کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے ان کے اس باطل دلیل کا رد کیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے۔ تو اس کی پہلی کڑی آپ کی حاضر خدمت ہے، کشف اور کرامات۔ کشف کیا چیز ہے؟ کشف کا مطلب ہے، لغوی معنی کشف کا ہے کھل جانا، کسی چیز کا کھل جانا، اس کو کشف بولتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے کشف کسے بولیں گے؟ اور اولیاء اللہ یا صوفیاء کرام جس چیز کو کشف بولتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اس سے جب اولیاء کرام کشف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا ان کے سامنے کھل جانا، کسی فیکٹ کا، کسی ایسی چیز کا ان کے سامنے کھل جانا جو پہلے غیر معلوم تھی، جس کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا، وہ چیز ان کے سامنے کھل جاتی ہے۔ کوئی معاملہ کھل جاتا ہے، کسی چیز کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے ان کے سامنے، کسی معاملے کا، کسی بات کا، کسی خیال کا، اس کو کشف بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرامت کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے کرم سے، اس کا مادہ کرم ہے، اور کرم کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ لہٰذا کرامت ایک ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، ان کی تعظیم کے لیے، اپنے نبی کی تعظیم کے لیے اور اپنی تعظیم کے لیے۔ کیونکہ امام سبکی رحمہ اللہ اور حضور علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ دونوں اصحاب نے یہ ذکر کیا ہے کہ کسی بھی ولی کی کرامت اس امتی کے نبی کا معجزے کا تسلسل ہے۔ تو لہٰذا کسی ولی کی بھی کرامت اپنے آپ میں کرامت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے کسی نبی کا معجزہ نہ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کوئی بھی ولی یا کوئی بھی شخص کرامت دکھانے کا دعویٰ کرے اور کسی نبی کا امتی نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی بنا پر جو اہل لغت ہیں اور صوفیاء ہیں وہ خرق فعل اور خرق عادت کا یا خلاف معمول واقعہ کی 3 مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال وہ بیان کرتے ہیں معجزہ۔ معجزہ وہ کرامت ہے یا وہ خرق فعل ہے، وہ خلاف معمول چیز ہے جو اس شخص کے ہاتھ پر صادر ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ دوسری چیز کرامت ہے۔ کرامت وہ چیز ہے جس میں کسی خرق عادت کا اظہار اللہ کے کسی بندے سے ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم جو خرق عادت کی یا خرق فعل کی ہے وہ ہے استدراج، جو کہ عام لوگوں کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے یا کسی ایسے شخص کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو عاملین ہوتے ہیں ان سے وہ وظیفے پڑھتے ہیں یا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اپنی، اور پھر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو کہ خلاف معمول ہوتا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا قصہ سب نے سن رکھا ہے۔ آیت نمبر 25 میں جب آپ ایک بیابان میں تھیں اور ایک کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور وہاں پہ آپ تشریف فرما تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اس وقت پیغام بھیجا۔ اب ظاہری بات ہے قرآن پاک میں اگر وحی کا لفظ جو ہے وہ کسی نبی کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر وہی لفظ کسی ولی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اس کا مطلب کشف ہوگا نہ کہ وحی، کیونکہ یہ لفظ اور بھی بعض جگہوں پر الہام کے معنی میں یا کشف کے معنی میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو آپ ہلائیں تو یہ آپ کے اوپر
پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرائے گا۔ لہٰذا اسی طرح ہوا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے اس درخت کو کے تنے کو چھوا تو وہ سرسبز ہو گیا، اور پھر اس میں پھل آیا، اور اس کے بعد وہ پھل پکا اور پک کے وہ گرنا بھی شروع ہو گیا۔ یعنی اسی لمحے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے صرف ایک ٹچ کرنے سے وہ درخت ہرا بھرا بھی ہوا، اس پر پھل بھی آیا اور پھر آپ پر گرا بھی۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اور ملکہ سبا ان کے دربار مبارک سے چند میل کے فاصلے پر تھی، تو اس وقت آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکے اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچے فرما بردار ہو کر۔ تو وہاں پہ ایک جن یا دیو تھا جس کا نام عفریت تھا، اور مختلف نام اس کے جو ہیں وہ ذکر فرمائے مفسرین کرام نے۔ اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ یہ نشست برخاست کریں۔ اب نشست برخاست کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہنچ جاتے، لہٰذا آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، مفسرین جس کا نام آصف لکھتے ہیں، آصف بن برخیہ، برخیہ کا بیٹا آصف۔ اس نے کہا کہ میں وہ تخت اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور کھولیں وہ تخت میں آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ لہٰذا پھر اسی طرح ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کیں اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو وہ تخت سامنے موجود تھا۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، جس میں آپ کی کرامت بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ تو آبویسلی وہ خطاب وحی کے ذریعے نہیں تھا کیونکہ آپ نبی نہیں تھیں، وہ خطاب کشف کے ذریعے سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی فوجیں بچوں کی تلاش میں تھیں کہ جہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ جا کے اس کو مار دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ فرمایا کہ آپ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو آپ کے پاس واپس لائیں گے، نہ صرف واپس لائیں گے بلکہ ہم اس کو اپنا برگزیدہ بندہ اور رسول بنائیں گے۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطاب فرمایا، نہ صرف خطاب فرمایا بلکہ آپ کو اگلے آنے والے وقت کی خبر بھی دے دی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس آپ کے پاس لائیں گے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ہی آپ نے پرورش پائی۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث بخاری و مسلم میں بھی درج ہیں جن میں کہ کشف و کرامات کا ذکر ہے۔ بعض اس امت سے پہلی امتوں کے لوگوں کی کرامات کا ذکر ہے اور بعض کرامات صحابہ کی ہیں جن کا ذکر ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 بچے ہیں جو بولے شیر خوارگی میں، یعنی کہ اس وقت بولے جب وہ دودھ پیتے تھے۔ تو ان میں پہلا بچہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو سب کو معلوم ہے، جبکہ دوسرا بچہ ایک جریج نامی شخص تھا۔ کافی لمبا واقعہ ہے جو بخاری شریف میں درج ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے تہمت لگا دی جریج پر، تو جریج نے اس بچے کو کہا کہ بول کر بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے۔ تو اس بچے نے بول کر بتایا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ اس بات کے اندر کہ اس جریج نامی شخص کو یہ کیسے پتہ تھا کہ وہ بچہ جس کو میں کہوں گا کہ وہ بولے تو وہ بولے گا۔ آبویسلی وہ کشف کے ذریعے سے اس کو پتہ تھا۔ دوسری بات، وہ بچہ کیسے بول پڑا، کیونکہ بولنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت گویائی اور چیز ہے، جبکہ زبان جس کے ذریعے سے ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ اور چیز ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس قوت گویائی ہوتی ہے مگر زبان پر عبور نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس بچے کو ایک ہی لمحے میں
قوت گویائی بھی عطا ہو گئی اور وہ بول بھی پڑا، اس کو زبان کا علم بھی ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا باپ کون ہے۔ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ جس کی عمر 3-4 دن ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک کرامت منقول ہے بخاری شریف میں، جس میں کہ آپ کچھ مہمانوں کو اپنے گھر لے کر گئے اور وہاں پہ ان کو کھانا کھلایا، جبکہ کھانا کچھ کم تھا، لیکن جب وہ کھانا شروع کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا جوں آپ تناول فرماتے جاتے ہیں وہ کھانا بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اور آپ کے مہمانوں نے وہ سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد پھر آپ وہ کھانا لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے وہ کھانا پیش کیا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کرامت یہ بخاری شریف میں درج ہے، جس میں کہ آپ ایک تشتری میں کھانا کھا رہے ہیں، اور اس تشتری میں سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ کی تسبیح کی، تو یہ آپ کی کرامت منقول ہے بخاری شریف میں۔ جبکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا، آپ کی یہ کرامت بھی بخاری شریف میں درج ہے، تو آپ کا کھانا بند کر دیا، اور آپ کا کھانا آپ کو وہ نہیں دیتے تھے جب کھانا، تو آپ کے لیے انگور لائے جاتے تھے اور آپ وہ کھاتے تھے اور اس سے آپ کا گزارا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو چند احادیث ہیں اور چند گزارشات ہیں جو ہم نے صرف بخاری اور مسلم سے عرض کی ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات درج ہیں کہ آپ جب کسی جنگ میں شریک ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر التجا کرتے تھے آپ سے کہ اپنے رب کو قسم دیں آپ کہ وہ ہمیں فتح عطا فرمائے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے یا اللہ ہمارے دشمنوں کے کندھے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو پھر اسی طرح ہوتا تھا کہ چاہے وہ جنگ ہار ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہ جنگ کا پاسا پلٹ جاتا تھا اور وہ جنگ آپ جیت جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کی وفات کا تذکرہ بھی ایک روایت میں درج ہے کہ جس جنگ میں آپ شریک تھے اور صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ اے برا اپنے رب کو قسم دیجئے کہ وہ ہمیں فتح عطا فرمائے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب دشمنوں کے کندھے ہمارے حوالے کر دے اور مجھے شہداء میں شامل فرما دے۔ تو جب وہ جنگ ختم ہوئی تو سب نے دیکھا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو چکے تھے۔ تو کشف اور کرامات قرآن و حدیث میں اس حد تک درج ہیں کہ اس کا انکار ایک ایسا شخص نہیں کر سکتا جس نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہو۔ یعنی میں صرف ایک جاہل شخص سے ہی یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں یا اس سے ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کرامات اور کشف کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔